السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ حاضرین کرام اور سامعین اعظام، آج کے اس 10ویں درس میں ذکر و اذکار کی اہمیت کے عنوان پر کچھ مختصر روشنی اور کچھ باتیں اشارہ کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر و اذکار بہت بڑی عبادت اور بہت اہم عمل ہے، اس لیے ہم اور آپ ذکر و اذکار کے عمل کو اپنائیں اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا بہت بڑا عمل، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اور اشارہ فرمایا کہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بے پناہ اجر تیار کر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرو۔ تو ان تمام آیتوں سے یہ جو واضح طور پر ثابت ہوا کہ ذکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، یعنی ذکر و اذکار کے عمل کو، وظیفے کو اپنائیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے گا اور بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے بندے کے دلوں کو اطمینان بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، یعنی ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمائی کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی ان چند آیتوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہوا ذکر کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کو یاد کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اللہ کا ذکر کرنا بے پناہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین خود ایسے بندوں کو یاد رکھتا ہے، ایسے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کی سنت کو اپنانے والے، اس نبی کے اسوہ کو اپنانے والے ہیں، ہمیں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج کے ایسے نازک حالات میں ہم اور آپ اگر ذکر جیسے عظیم عمل کو اپنائیں گے تو جو مصیبت و پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں و پریشانیوں کو ٹال دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے ہم اور آپ ذکر و اذکار کو نہ بھولیں۔ ذکر و اذکار کی جو دو قسمیں ہیں، ایک خاص ذکر ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور ایک عام ہے۔ عام میں مطلب نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، تسبیحات سب شامل ہیں۔ خاص ذکر میں یا خاص ذکر سے مراد وہ اذکار یا ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین وقت پر، متعین موقعوں پر، متعین مقامات پر ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اس موقع پر اس دعا کو پڑھنا ہے، جیسے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد مسنون اذکار کا اہتمام، اسی طریقے سے صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام، اسی طریقے سے سونے کی دعا اور سو کر کے اٹھنے کی دعا، اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعا، ایسے ہی گھر میں داخل ہونے، گھر میں سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے کی دعا، سفر کے موقع پر پڑھنے والے اذکار، یہ تمام اذکار جو ہیں خاص ہیں، یعنی خاص اذکار جو مخصوص اور متعین وقت اور متعین مقامات پر
پڑھے جاتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اور جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر دیکھا جائے تو ذکر و اذکار کی بہت زیادہ اہمیت فضیلت ہے، اور ذکر کے کلمات کوئی خاص نہیں ہے، جیسے سبحان اللہ کہنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ العظیم۔ ان دونوں کلمات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم بشارت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ العظیم اللہ کی عظمت اور پاکی دونوں بیان کرنا۔ نمبر 1 سبحان اللہ وبحمدہ، نمبر 2 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، نمبر 2 سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ذکر میں ہے، مشہور ہے، اور اس ذکر کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسے اذکار کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب وضو کریں گے مسجد میں جائیں گے تبھی ذکر کریں گے، نہیں، آپ گھر میں بھی بیٹھ کر ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا، انما یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کھڑے کرتے ہیں، پہلو کے بل کرتے ہیں، رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بخش بھی دیتا ہے، لہم مغفرۃ ورزق قریب، ایسے لوگوں کو اللہ بخش بھی دیتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کے ایسی صورتحال میں ہم اور آپ فرصت میں ہیں، ہم اور آپ خالی اوقات میں ہیں، کام دھندے بھی بند ہیں تقریباً اکثر جگہوں پر، ہر ریاست میں، ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں جہاں جہاں لاک ڈاؤن ہے، ریڈ زون ہے، وہاں پر عام طور پر یہ دیکھا جائے تو کام وغیرہ بند ہے، سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ ایسے نازک حالات میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مشکلات، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جو مصنوع اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کا اہتمام کریں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایسے تمام مسنون اذکار کا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ذکر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس عظیم عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان میں کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم پر مصیبتوں و پریشانیاں ہیں سب ان مصیبتوں و پریشانیوں کو تو ختم فرما۔ اے اللہ جو کورونا وائرس بیماری ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس بلا، اس وبا، اس مصیبت، اس آفت کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکہ مدینہ کی حفاظت فرما، ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وتب علی انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔